ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اما بعد. اللہ ابر رحمت، برستے بادل، ٹھنڈی ہوائیں، بہار کے موسم، ان کو لانے پر، ان کو رحمت یا رحمت سے زحمت بنانے پر، ان موسموں کو بدلتے رہنے پر، گرمی، سردی، خزاں، بہار، خشکی، تری اور زندگی کی دیگر کیفیتوں میں تنگی، راحت، صحت، بیماری، خوشحالی، تندرستی، قحط سالی،
تلک الایام نداولها بین الناس، یہ سب کچھ ادوار کا ترتیب دینے والا، تبدیل کرنے والا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ اس کے ساتھ کوئی رب نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس رب رحمان پہ صحیح معنوں میں ایمان، توکل، اس کی معرفت پاتے ہوئے، اس کو پہچانتے ہوئے، اس کی قدرت کاملہ کو قرآن و سنت کے مطابق سیکھتے، جانتے اور مانتے ہوئے، اور اس کو اپنے مشاہدے کے ساتھ وفی انفسکم کہہ کر اللہ نے حکم دیا، فاعتبروا کہہ کر حکم دیا، فینظروا کہہ کر حکم دیا، دیگر قرآنی احکامات کے مطابق۔ اے آنکھوں والو، اے غور کرنے والو، غور کرو اپنے جسم و جان میں، وفی الارض وفی السماء، اس زمین کے نظام میں، اس آسمان میں، اس سارے نظام کائنات میں، اپنی صحت، اپنی بیماری میں، ہر چیز میں تم ذرا غور تو کرو، تمہیں اللہ رب العالمین کی قدرت کو ماننا، پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی وحدانیت کی معرفت، پہچان نصیب فرمائے، اور اپنی وحدانیت پر ایسا غیر متزلزل ایمان نصیب فرما دے کہ زندگی کے حالات جیسے بھی ہوں، اس اکیلے رب العالمین کی ربوبیت میں، الوہیت میں، حق بندگی میں کسی بھی اعتبار سے، نہ کسی زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، کسی کو ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے زور بازو کو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ خاص طور پہ اہل توحید کا مسئلہ ہے، جو غیر اللہ میں شجر، حجر، قبر، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو تیار نہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے توحید کو پہچان کر وہ کسی دنیا میں غیر اللہ کو اللہ کا حق دینے کو تیار نہیں، نہ حق الوہیت، نہ حق ربوبیت، نہ توحید اسماء و صفات میں کسی کی ملاوٹ۔ مگر ہاں ایک بڑی گمراہی اہل توحید میں کیا آتی ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، غیر اللہ کو تو اپنے سوا اور اللہ کے سوا کسی اور کو تو کچھ کرنے والا ماننے کو تیار نہیں، حق کی بات کو سمجھ لیا، مگر کس بات میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو اکثر اہل توحید جو خود کو سمجھتے منواتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا شرک کرتے ہیں، اپنے نفس کی بندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کرنا اپنے نفس کی بندگی ہے، اللہ کی نہ مانتے ہوئے اپنی مفاد پرستی کے پیچھے چلنا یہ اپنے نفس کی بندگی ہے۔ اللہ ہمیں اس شرک سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے جن کو اللہ نے سراپا رحمت بنایا، اللہ ان کی محبت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت کما حقہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اتنا لازم ہے کہ میری اور آپ کی نماز کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا اہم ترین ذریعہ صحیح احادیث کا ذخیرہ ثابت کرتا ہے، آثار صحابہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اپنی دعاؤں میں کثرت درود کرو۔ جمعے کا دن آ گیا ہے، جمعے کا دن اس میں قبولیت کی خاص گھڑی ہے، کیا اعمال مسنون ہیں، کیا مخصوص ہیں۔ ایک تو تم نے جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے، ایک یہ سنت متواتر ہے، اور دوسرا تمہارے لیے کیا تاکیدی حکم ہے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جمعے کو خصوصاً درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک نقطہ یہاں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اس امت پر بار بار قرآن کے حکم سے شروع ہو کر احادیث کے ذریعے، سنن کے ذریعے اتنی زیادہ تاکید درود و سلام کی کیوں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو حکم دے رہا اللہ قرآن میں، صلو علیہ،
اور اللہ رب العالمین کی خود بھی یہ سنت ہے، یہ بھی بتا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کا اپنے حبیب سے تعلق یہ ہے کہ میں اور آپ آج 1400 سال کے بعد کے لوگ، ہم سے بعد بھی نہ جانے قیامت کب آئے گی، کتنے بعد کے لوگ، ہم کیا درود پڑھیں گے، ہمارا درود پڑھنا رسول کو کیا کام دے گا؟ اللہ رب العالمین نے تو اس وقت نزول قرآن پہ کے وقت اس کی گواہی دے دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب تو مجھے اتنا محبوب ہے، میرے نبی کی، اس ختم نبوت والے نبی کی، اس حرمت رسول والے نبی کی، اس امام الانبیاء شان والے نبی کی، اس شافع محشر اور ساقی کوثر شافع محشر نبی کی شان یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا، اس کے امتی اس کی نعت بعد میں بیان کریں گے، میں رب العالمین ہو کر اس کی نعت بیان کرنا اپنی عادت بنائی، اپنی اللہ نے کیفیت بتائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے حبیب کی شان ہم نے خود بلند کی ہے۔ اور جس پر رب العالمین رحمت نازل فرماتا ہو، جس پر رب العالمین درود و سلام کی برکھا نازل فرماتا ہو، خود سے اس کا یہ سنت اور طریقہ کار ہو، اس کے لیے میرے اور آپ کے کہنے کی کیا حیثیت ہے سوائے اس کے کہ ہم اتنا درود پڑھیں، اتنا سلام پڑھیں، اتنے یقین سے، اتنا سمجھ کے پڑھیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حبیب کی صحیح معنوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ یہ نقطہ ہے، جتنا بھی میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں درود و سلام کی تشریحات کو، اس کے معمولات کو، اس کے حوالے سے اسلاف کے اقوال کو پڑھا، اسی نتیجے پہ پہنچا کہ میرے اور آپ کے کہنے کا رب رحمان محتاج نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اتنی شدت سے، اتنے شوق سے، اتنی رغبت سے، اتنے تواتر سے اللہ کے حبیب پر اللہم صلی، اللہم بارک یہ گردانے کریں، یہ خوبصورت کہ جو ہے کلام پڑھیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت دنیا کی ساری محبتوں سے بڑھ کر ہو جائے۔ یہ محبت ہونی کیوں چاہیے؟ پہلی بات، یہ ایمان کی شرط ہے، حصہ نہیں ہے، لا یؤمن احدکم کہہ کر بتا دیا۔ دوسری بات، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارے قولہم بافواہہم، ہمارے منہ سے نکلے ہوئے دعوی اسلام سے لے کر عملی طور پر پریکٹسنگ مسلم بننے تک جو بنیادی چیز کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم میں جتنی شدت کی محبت ہوگی، ہم اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے لین دین میں، اپنی عبادت میں، معیشت میں، معاشرت میں اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی کی محبت سے سرشار ہو کر آپ کی سنت کی پیروی کرنا خود پر لازم کر لیں گے۔ اور جتنی محبت اور جتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہمارے کمی ہوگی ذہنوں میں، جتنی معرفت سے دوری ہوگی، رسول اللہ کے تعلق کی جتنی کمزوری ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہم سنتوں کو چھوڑ کر دنیا پرستی، مفاد پرستی، فرقہ پرستی میں پڑھ کر خود کو باطل پرست بنا کے رکھیں گے۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اس آیت پر، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ میں اور آپ اپنا قبلہ درست کریں۔ آج صبح سے اب تک، پچھلے ایک ہفتے، پچھلے ایک مہینے سے اب تک، چلو سالوں کی چھوڑ دو، اس ایک مہینے کا، گزشتہ 30 40 50 100 دن کا، حکومتیں بھی آتی ہیں نا 100 دن کے وعدے کرتی ہیں، 100 دن میں ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے۔ ہم اپنا شارٹ ٹرم ایکشن دیکھ لیں۔ گزشتہ 100 دن میں میں نے اور آپ نے، ہمارے مرد و خواتین نے، جو سب جنت کے انشاءاللہ تعالی حقدار بننے کو بیٹھے ہیں، اللہ بنا دے، ہے نہیں، معذرت کے ساتھ اللہ بنا دے۔ ذرا اپنے 100 دنوں کو، ارے میں کہتا ہوں اللہ ہمیں معاف کرے، مجھے معاف کرے، میں آپ سے پہلے خود کے لیے کہتا ہوں، 100 کو چھوڑو، 2 دنوں کو بھی اگر ہم غور کر لیں، کیا وہ جنت کے راستے والے دن ہیں؟
جنت کا راستہ سورہ توبہ میں زیادہ ہی کچھ دو ٹوک انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سورت کا نام لے رہا ہوں میں، یہ وہ عظیم سورت ہے کہ قرآن مجید میں اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ، ڈائریکٹ اللہ کے غضب کا کلمہ ہے۔ لوگوں غیر سنجیدہ زندگی چھوڑو، سنجیدگی کی طرف آ جاؤ، بے مقصد زندگی سے باہر نکلو، با مقصد زندگی بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی سورت کی یہ آیت ہے، ذرا چشمے کا نمبر کمزور ہو گیا ہے تو آیت نمبر نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے۔ 24 ماشاءاللہ 25 ہے شاید، 24 ہی ہے، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک پیغام دلوا رہا ہے، اور یہ پیغام کیسا پیغام ہے؟ یہ ایک کسوٹی ہے، فارمولہ ہے۔ ایک گیس بنانے والی کمپنی ہمیں گیس دے، میں آسان سی بات کر رہا ہوں، مطلب سائنٹیفک نہیں، بہت آسان، جو ہر بچے کو بھی پتا ہے کہ پانی کس کو کہتے ہیں؟ H2O کو کہتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن اس کا مشترکہ ملا کے 1 اور 2 کے ریشو سے کرو گے تو پانی بن جائے گا، گیس گیس نہیں رہے گی۔ اب اس نے ہمیں پوری قیمت میں، بلکہ سوا قیمت میں بہت اچھی کوالٹی کی گیس دے رہا ہوں، اعلیٰ ترین سلنڈر میں دے رہا ہوں۔ اب آپ نے اس کو پروسیس کر کے پانی بنانے کی کوشش کی، پتہ چل رہا ہے آدھے سے زیادہ ایسے ضائع ہو رہا ہے، بہت تھوڑا سا پانی بن رہا ہے، بخارات بن رہے ہیں۔ اب وہ اپنے لیبل لکھاتا رہے، گارنٹیاں دکھاتا رہے، ISO کی سرٹیفکیشن دکھاتا رہے، دعوے قسمیں، قرآن کی قسمیں محلے والوں کو جمع کر کے ان کی گواہی دیتا رہے، آپ مانو گے؟ اس لیے نہیں مانو گے کہ بھائی فارمولے پہ چیز پوری نہیں اتر رہی، نتیجہ نہیں دے رہی، اس فارمولے پہ پورا اترے گا۔ ہمیں شادی میں ایک زیور ہماری بیگم کو ملا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہوتا ہے، میں سمجھانے کے لیے نقطہ ذہن حاضر کرانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور بڑے قریبی پیارے رشتہ دار نے دیا تھا، لاکٹ تھا۔ تو یہ پلاٹ جب آپ لوگوں کی طرف یہاں لینے کے لیے ہم آئے تو کچھ سونا بھی بیچا تھا، تو وہ لے کے گئے، تو دوسرے سونے کے ساتھ جو اماؤں نے دیا تھا، ادھر کی اماں نے یا ادھر کی اماں نے، وہ تو بڑا بھائی خالص نکال کے دیا تھا۔ جو رشتہ داروں میں سے آیا ہوا تھا وہ لاکٹ لے کے گئے، سنا اپنے ہاتھ میں لیتے ہی تجربہ ہوتا ہے، اس نے بولا بھائی یہ کیا مذاق کر رہے، یہ سونا تھوڑی ہے۔ بولا بھائی اس نے قریبی رشتہ دار نے دیا ہے۔ بولا نہیں، دیکھو پھر اگر میں نے اس کو اس میں ڈالا اور یہ بیکار ہو گیا تو پھر مجھے کچھ نہیں بولنا۔ ہم نے کہا یار اتنا قریبی رشتہ ہے، انشاءاللہ صحیح ہوگا، آپ ایسا نہیں کرو، ہمیں پیسوں کی فکر ہو رہی ہے، پیسے کم پڑ رہے۔ اس نے لے کے جو اس میں ڈالا وہ تو فنا فلہ ہو گیا۔ دوسری ایک چیز تھی وہ دی، اس نے بہت گھس کے، کسوٹی اس کے پاس تھی، اس کو گھس کے بتا اس کے اندر 10% یا اس سے بھی کم سونا ہے۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے، اپنے رشتہ داروں کو کسی کا ریکارڈ نہیں لگوا رہا، نام بھی نہیں بتایا میں نے، یہ آپ کے میرے سارے معاملات میں یہ صورتحال ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، فارمولے پر چیز پوری اترے گی، پیمانے پر پوری اترے گی تو اس کی قیمت ہوگی، ورنہ وہ کچرا کباڑا ہے۔ اللہ کا قرآن ان آیات میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 بھائی نے ماشاءاللہ بتائی۔ اللہ ہمیں اسی طرح قرآن و سنت کی تلاوت میں، درس میں، تعلیم میں حاضر دماغی کی توفیق عطا فرمائے، اللہم زد فزد۔ اس میں اللہ نے فارمولہ دیا جس فارمولے میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم، میرے نبی میرا یہ اصول ان تک پہنچا دو امت کے لوگوں کو جو آج سے قیامت تک آئیں گے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے رہبر و رہنما کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتاب ہے۔ ان کو بتا دو ان کان آباؤکم، میرا اصول ایمان چیک کرنے کا فارمولہ لے لو، اگر تمہارے والدین دنیا میں وہ رشتہ جس رشتے کی وجہ سے آج تم پیدا ہوئے، چل پھر رہے، بڑے ہوئے، تعلیم حاصل کی، کچھ بنا گئے، وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے،
کہہ دو کہ وہ پہلا رشتہ تو وہی گنوا دیتا ہوں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے بعد تمہاری نسل چلانے والی دوسرا رشتہ تمہاری اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بھائی بہن بہنیں، یہ سارے رشتہ دار، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، یہ تمہاری جوڑیاں بیویوں کے شوہر، شوہر کی بیویاں، وعشیرتکم، یہ تمہارے سارے باقی رشتہ دار، واموال، اور وہ مال، نقترفتموہا، اللہ اکبر، وتجارت تخشون کسادہا، وہ مال جو تم کماتے ہو، جس کی دوڑ دھوپ میں لگے ہو، وہ تجارت جس کے ضائع ہونے، نقصان ہونے کا، تخشون، تمہیں خوف لگا رہتا ہے، کسادہ، کہ نقصان نہ ہو جائے کہیں، ومساکن ترضونہا، جن گھروں میں تم رہتے ہو ان سے تمہیں محبت ہے، فرمایا یہ باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے لے کر دنیا کے مال و اسباب تک، یہ سب کچھ گنوا کر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، کیا تمہیں یہ سارے رشتے ایک نہیں، یہ سب ملا کر بھی احب الیکم من اللہ، کیا یہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول سے زیادہ ان سے محبت ہے، اور پھر ساتھ میں دلیل، زبانی دعویٰ نہیں چلے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت کی عملی تصویر، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کے لیے اپنی زندگیاں کھپانے سے، اللہ کے لیے اپنا مال کھپانے سے، اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنے سے، اس جہد مسلسل، اس جہاد فی سبیل اللہ، اس سے کیا بڑھ کر تمہیں یہ محبوب ہے؟ فَتَرَبَّصُوا، اگر جواب فارمولے کے حساب سے زبانی جواب پوچھے تو آپ بعد میں بتانا، میں بتاتا ہوں، نہیں مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، آپ بعد میں بتانا، میں بتاتا ہوں، میرا منہ بھی اسی طرح سے بے دلیل بات کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو، کہ ہاں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، مگر اللہ کے ہاں یہ زبانی دعوے نہیں چلیں گے، اللہ نے ساتھ ہی دلیل مانگ لی، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے کیا تمہیں یہ دنیا کے رشتے، خالی رشتے نہیں، جہاں سے آئے جس پہ صورت میں بن جاؤ گے، جو تمہاری رشتے داریاں دنیا میں، اس کے بعد کیا ہے؟ مال و متاع، مال مال مال، وَتِجَارَةٌ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، بھائی کچھ بچا دنیا کا؟ کچھ نہیں بچا، سب گنوا دیا اللہ نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ، وہ علم کا سمندر، ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے تفصیلی بتاؤں یا مختصر؟ کہا مختصر، دو ٹوک بتا دیجیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حرامہ عذاب، حرامہا عذاب وحلالہا حساب، اس کا حرام لینا، استعمال کرنا، حاصل کرنا، حرام ذریعے میں لگانا، یہ ٹوٹل باعث عذاب ہونے والا ہے۔ وہ حلال، اس کا حلال حساب، اس کا حلال بھی ایسے نہیں ہے کہ بھائی تم نے حلال کمایا تھا تو ٹھیک ہے کہیں سے بھی کمایا اور ٹھیک ہے کہیں بھی لگایا، نہیں، حساب حساب حساب، اس کے حلال کا تمہیں حساب ہی حساب دینا ہے۔ حرامہا عذاب، اگر دنیا کمانے کے لیے
دنیا کے رشتے بنانے کے لیے، دنیا کے رشتوں کو پالنے، جوڑنے، چلانے کے لیے، دنیا کے تعلقات استوار کرنے کے لیے حرام ذریعہ اختیار کیا، حرام کے ساتھ ان کو منسلک کیا۔ یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ حرام کے کھانے سے، جو حرام لقمے اور پیاس بجانے سے جو گوشت، جو خون، جو ہڈی، جو کھال بال بنتے ہیں، اس پہ جنت حرام ہے۔ جب تک یہ جل کر خاکستر نہیں ہوں گے، اس حرام کی حرام خوری نہیں نکلے گی، جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ عزیز ساتھیو، وقت کم ختم ہوا چاہتا ہے، اسی نقطے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ذرا اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے ہر ایک غور کر لے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو درست ہے، کامیابی کا رستہ ہے۔ میں اس لیے اس دنیا کو گزار رہا ہوں کہ کھالے پیلے موج اڑا لے، مستی کر لے، جوانی گزار لے، آنا جانا اپنی مرضی کا کر لے، اور ایک دن آئے مر کے چلا جائے۔ تو یقین کیجئے کہ دونوں اعتبار سے عذابہ کے حساب سے بھی پھنسنا ہے، اور حساب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔